ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ حملے کا ہدف اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب تھا۔ ایران نے اسرائیل پر 400 میزائل داغے۔ میزائلوں کی بارش کو دفاعی نظام سے روکنے کی کوشش۔ حزب اللہ نے بھی متعدد میزائل فائر کر دیے۔ تل ابیب میں مسلح افراد گھس گئے۔ اسرائیلی شہر حیفا اور ہرزلیہ میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لیا۔ پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی جنگی کابینہ کا اجلاس۔ اسرائیل نے حملوں کا تباہ کن جواب دینے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کے تمام ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشن معطل۔ اسرائیلی میڈیا نے ایرانی حملوں میں ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسرائیل میں گیس تنصیبات پر میزائل گرے۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے تیار ہے، صدر جو بائیڈن کا اعلان۔ امریکی فوج کو ایرانی میزائل مار گرانے کا حکم دے دیا۔ کہا خطے میں امریکی اہلکاروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں گے۔ جو بائیڈن نے قومی سلامتی ٹیم کا اجلاس بھی بلا لیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل یقینی طور پر ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا۔ ایرانی حملوں کے بعد عراق نے ایئر سپیس بند کر دی۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ۔ PIA نے پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا۔ پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرول کو نئی ہدایات جاری۔ ایران، افغانستان اور اطراف سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت نگرانی کی ہدایت کر دی گئی۔ فضائی حدود کے قریب ہونے والی ہر قسم کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان میں دہشت گردی، زمینی جنگ مسلط کر دی۔ توپ خانوں اور ٹینکوں سے بمباری۔ بیروت ایئرپورٹ کے قریب بھی اسرائیل کا حملہ۔ ایک ٹی وی چینل کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ 24 گھنٹوں میں 95 افراد شہید، 172 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لبنانی فوج سرحد سے 5 کلومیٹر پیچھے ہٹ گئی۔ اسرائیل کا شام میں فضائی حملہ، خاتون سمیت متعدد افراد شہید ہو گئے۔ جائیداد کا تنازع، 7 زندگیاں نکل گیا۔ سیالکوٹ میں قلعہ کالر والا کے علاقے میں 7 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ IG ڈاکٹر عثمان انور نے RPO گجرانوالہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کا حکم۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل۔ مہنگائی کو ریورس گیئر، شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ستمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 6.9% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2021 کے بعد اب مہنگائی بڑھنے کی رفتار اس سطح پر آئی ہے۔ ماہانہ بنیاد پر کھانے کی اشیاء، ہاؤسنگ اور ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا۔ خام تیل کی قیمتوں میں کمی اور روپے کی قدر میں استحکام مہنگائی میں کمی کی وجہ قرار۔ جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے، ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا۔ کسی خاص مقصد، نہ کسی وکلا کی سیاست، نہ کسی ججز کی سیاست، نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ نہیں۔ آئینی عدالت میں جسٹس فائز بیٹھیں یا جسٹس منصور، کوئی مسئلہ نہیں۔ دونوں جج میرے لیے سب سے محترم ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دو ٹوک موقف۔ کہتے ہیں آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں، میرا نہیں، آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے۔ آئینی عدالت نہ بنی تو نقصان ہوتا رہے گا۔ 30 سال کی جدوجہد کے بعد آئینی ترمیم کا فیصلہ لیا۔ کسی کو مقدس گائے نہیں بننا چاہیے۔ افتخار چودھری جیسے مائنڈ سیٹ نے عدالتی نظام کو تباہ کیا۔ عدم اعتماد میں ووٹ گنا نہ جائے تو وزیر اعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا۔ ووٹنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ ووٹ گنا جا سکے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس میں ریمارکس۔ پوچھا کیا فیصلے میں منحرف ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا بھی لکھا گیا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا، تشریح کے فیصلے میں ڈی سیٹ کا حکم نہیں، فیصلہ ہے ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ صدر سپریم کورٹ بار نے کہا کہ یہ فیصلہ دوبارہ آئین لکھنے جیسا ہے۔ PTI کی نظر ثانی اپیل کی مخالفت، بینچ پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح پر نظر ثانی کیس میں بینچ تبدیل ہو گیا۔ جسٹس منیب اختر کی بجائے جسٹس نعیم افغان بینچ میں شامل۔
چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت کمیٹی اجلاس کے منٹس جاری۔ جسٹس منیب نے وجوہات کے ساتھ عدم دستیابی کا اظہار کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کمیٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ جسٹس منصور نے اس بینچ میں بیٹھنے سے بھی انکار کیا۔ جسٹس منصور کے انکار کے بعد جسٹس نعیم افغان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت کہا، سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی کے وفد کی پی ٹی آئی قیادت سے ملاقات، مجوزہ آئینی ترامیم سمیت مختلف امور پر بات چیت۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کوئی ترامیم رات کے اندھیرے میں نہیں ہونی چاہیے، آزاد دریا کے لیے کوشش جاری رکھیں گے۔ پارلیمان اپنا حق منوانے کے لیے کیوں کچھ نہیں کرے؟ پیپلز پارٹی کی قاف لیگ اور اے این پی سے ملاقاتیں، شہری رحمان نے کہا اتحادیوں کو آن بورڈ لے رہے ہیں، آئینی عدالت میں صوبوں کی نمائندگی چاہتے ہیں، اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چور دروازے سے بل لانا ہمارا وتیرہ نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ محسن نقوی نے مولانا کو بلا مقابلہ امیر منتخب ہونے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پارلیمان کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا کا کردار قابل تحسین ہے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، مولانا نے معزز مہمانوں کو گلدستہ پیش کیا، تحائف دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فضل الرحمان کی امامت میں نماز مغرب ادا کی، کہا آپ سے ملاقات کی خواہش پوری ہو گئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیکر ایاز صادق سے بھی ملاقات، امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور بین المذاہب ہم آہنگی پر گفتگو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتحاد بین المسلمین کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور میں دفعہ 144 نافذ، سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے، میاں والی شہر کے اطراف میں کنٹینرز پہنچا دیے گئے۔ لاہور پولیس نے بصارت سے محروم افراد پر ڈنڈے برسا دیے، گورنر ہاؤس جانے کی کوشش پر پولیس سے جھڑپ، ایک پولیس اہلکار نے ہیلمٹ دے مارا، نابینا شخص کا سر پھٹ گیا۔ مظاہرین کی جانب سے بھرپور مزاحمت، رکاوٹیں ہٹا کر ایوان وزیر اعلیٰ پہنچ گئے۔ 8 کلب روڈ پر ڈیرے، ملازمتوں کے کوٹے پر عمل درآمد کا مطالبہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نابینا افراد سے کسی قسم کی سختی نہ کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں ایک اور خوفناک آگ، ہاکس بے روڈ پر پرفیوم اور سولر پینلز کے گودام میں آتش زدگی، فائر بریگیڈ نے نیوی اور ایئر فورس کی مدد سے آگ پر قابو پایا۔ لاہور میں آلودگی کی شرح میں اضافہ، شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 152 تک جا پہنچی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر، رواں ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ امریکہ میں سمندری طوفان ہیلین کی تباہ کاریاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد 128 ہو گئی۔ طوفان سے 6 امریکی ریاستوں میں تباہی کے مناظر، کیرولینا میں سینکڑوں سڑکیں بند ہو گئیں، متاثرین کو امداد کی فراہمی میں مشکلات، 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی بجلی سے محروم ہیں۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز، قومی ٹیم آج سے سیریز کی تیاری شروع کرے گی، مہمان ٹیم آج ملتان پہنچے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رعنائیاں جاری، میلے کے 5ویں روز طنز و مزاح سے بھرپور کھیل، کراچی کا بچھو پیش کیا گیا۔ فیسٹیول 30 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اور پاکستانی بینڈ جل کا 14 سال بعد بنگلہ دیش میں کانسرٹ، پرفارمنس دیکھنے کے لیے لوگ بے قابو ہو گئے، ہجوم سنبھالنے کے لیے فوج بلانا پڑ گئی، بینڈ کو اپنی پرفارمنس بیچ میں ہی روکنا پڑی۔